الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله والعمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایام بہت ہی مبارک ایام ہیں جن میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سال کے دنوں میں یہ 10 دن انتہائی مبارک دن اور انتہائی قیمتی دن، اور عمل صالح جب بھی کیا جائے، جس وقت بھی کیا جائے، اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور پیارے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان مبارک دنوں میں تہلیل، تکبیر اور ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ تہلیل سے مراد کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، یا کلمہ توحید کا ورد کیا جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ جس طرح سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یہ بات پوچھی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کون سا عمل اہتمام کے ساتھ کروں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اس رات کے لیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اس رات میں اہتمام کے ساتھ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بغیر استحقاق کے بہت زیادہ عطا فرمانے والے، دینے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اسی طرح سے کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا یوم عرفہ کو ہم کون سا عمل خاص طور پر کریں. یوم عرفہ جو سال کے 360 دنوں میں سب سے قیمتی اور مبارک دن ہے، اور سال کے 360 دنوں کا یہ سردار ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے. تو اس دن ہم کون سا عمل کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ اس مبارک دن میں میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے
جس بات کا زیادہ اہتمام کیا ہے وہ کلمہ توحید کا اقرار اور کلمہ توحید کا ذکر، کہ میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے اس مبارک دن میں کلمہ توحید کے ورد کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہمیں بھی کثرت سے یہ کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے اور اس کی کثرت کی جائے، اس کے معنی اور مفہوم کے استحضار کے ساتھ۔ جو کچھ زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو، جو کچھ زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو، طوطے کی طرح سے نہیں کہ اس کو زبان سے رٹے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب یا اس کی جو حقیقت ہے اس کا استحضار اور دھیان نہیں۔ اگر صرف زبان سے بھی پڑھیں گے پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کے استحضار کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں ان مبارک دنوں میں وہ تکبیر ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، تکبیر کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے وہ سنت کے مطابق سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ثابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام طور پر یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں، لیکن کب پڑھتے ہیں؟ یوم عرفہ کی فجر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہر فجر نماز کے ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہم پڑھتے ہیں۔ یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم بھی ہے، اور چونکہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے تو ساتھ میں پڑھ بھی لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ سنت ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے اور ہلکی آواز سے عورتوں کے لیے، چاہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو چاہے اکیلے پڑھی گئی ہو، ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک مرد بآواز بلند، عورتیں ہلکی آواز سے، وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو یا اکیلے پڑھی گئی ہو، یہ تکبیر پڑھی جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیر مقید کہتے ہیں، جو فرض نمازوں کے ساتھ خاص ہے۔ عرفہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک۔ اور ایک ہے تکبیر مطلق۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، رات میں دن میں، گھر میں، آفس میں، دکان میں، مسجد میں، بازار میں، جہاں کہیں بھی ہے تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ سنت ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک۔ آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا
کثرت سے اہتمام کرتا رہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں انتہائی مقبول اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بہت ہی مبارک عمل ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، اور یہ سنت امت کی زندگی سے بالکل نکل چکی ہے۔ یہ سنت امت کی زندگی سے بالکل نکل چکی ہے۔ ہم بلکہ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سنت ہے، اور فرض نمازوں کے علاوہ بھی تکبیر کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، اور اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ کبھی کسی نے سنا کسی کو تکبیر کہتے ہوئے اس طریقے سے چل رہا ہے اور تکبیر پڑھتا ہوا جا رہا ہے، یا مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے اور تکبیر پڑھ رہا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، یا علم ہے تو توجہ نہیں ہے، یا تو علم نہیں ہے کہ تکبیر صرف فرض نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اور دوسرے اوقات میں بھی تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کا علم نہیں ہے، یا علم ہے تو اس پر توجہ نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے صحابہ گلی کوچوں میں چلتے پھرتے ہوئے تکبیر پڑھتے رہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بازار میں چلے جاتے تھے۔ اور بازار جاتے تو کچھ خریدنا بیچنا مقصد نہیں ہوا کرتا تھا، صرف لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ لوگ اپنے دنیاوی کام کاج میں اور خرید و فروخت میں نہ پھنسے رہیں، بلکہ اپنے کام کاج کے ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے گن بھی گاتے رہیں۔ چنانچہ بازار میں چلتے رہتے تھے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، صحابہ کہتے ہیں کہ پورا بازار تکبیر سے گونج جاتا تھا، پورا بازار تکبیر سے گونج جاتا تھا۔ جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، چاہے وہ بیچ رہا ہے چاہے خرید رہا ہے، وہ تکبیر پڑھنے لگتا تھا، اپنا کام کرتا رہتا تھا اور تکبیر پڑھتا رہتا تھا۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور تکبیر مقید کا مطلب کہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ مرد بآواز بلند، عورتیں ہلکی آواز سے تکبیر پڑھیں۔ اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی یہ یوم عرفہ ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یہ یوم عرفہ ہے، اور یہی دن پورے سال کے دنوں کا سردار ہے۔ جیسے شب قدر سال کی تمام راتوں کی سردار ہے، اسی طریقے سے یوم عرفہ سال کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور اس ایک دن کے روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے، یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی روزہ دار کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اور عرفہ کا روزہ سنت ہے غیر حاجیوں کے لیے، عرفہ کا روزہ سنت ہے غیر حاجیوں کے لیے۔ حاجیوں کے لیے یہ روزہ سنت نہیں ہے، بلکہ حاجیوں کے لیے افضل یہ ہے کہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں، دوسری طاعات اور عبادات جو ہے ان کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ان کو یوم عرفہ ہی کو مینا سے عرفات جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اور پھر یوم عرفہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک وہاں ان کو وقوف کرنا ہے، اور اس میں دعائیں کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، نفلی نمازیں پڑھنی، ذکر اور تلاوت وغیرہ کرنی ہے، تو تھک جائیں گے اگر روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں وقوف فرمایا تو صحابہ کو یہ تجسس ہوا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، صحابہ کو یہ تجسس ہوا کہ آج آپ روزے سے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ جب آپ یہاں نہیں آئے تھے
اور یوم عرفہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آتا تھا تو آپ روزے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے. آپ نے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا ہے. لیکن آج جب آپ میدان عرفات میں ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ معلوم کیسے کیا جائے؟ پوچھنے کی ہمت نہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ابھی میں پتہ لگاتی. انہوں نے ایک پیالہ دودھ کسی کے ذریعے سے بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں وقوف فرمائے ہوئے تھے. حضرت ام سلیم نے ایک پیالہ دودھ کسی کے ذریعے بھیجا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج روزے سے ہیں یا نہیں. چنانچہ آپ نے وہ پیالہ لیا اور دودھ نوش فرمایا جس سے سب کو پتہ چل گیا کہ آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے. اس لیے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ سنت نہیں. اگر رکھ لیتے ہیں تو روزہ ان کا صحیح ہے, وہ ثواب ان کو ملے گا. لیکن شفقت اور مہربانی کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا اس دن. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کچھ باتیں کل بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو چند دن رہ گئے ہیں ان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی اور ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.